السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہوئی, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ 9 مہینے کا ایگری ہوا, اور اس کے بعد پاکستان کے لیے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس بھی ہوا. ایجنڈے میں پاکستان شامل نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اسپیشلی جائزہ لیا گیا اور پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری ہو گئی. اس کی اگلی قسط نومبر اور اس کے بعد فروری میں, یعنی تقریباً 3 ارب ڈالر پاکستان کو 3 اقساط میں ملنے کی توقعات ہیں اگر پاکستان اس پورے پروگرام جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوا ہے اس پروگرام پر عمل درآمد کرتا ہے. اب حتمی سوال یہ کہ کیا الیکشنز ہوں گے وقت پر یا نہیں, کیا حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, نگراں حکومت کب آئے گی اور کب آئے گا نگراں سیٹ اپ, یہ سارے سوالات زیر گردش ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل بھی اور آج پھر سے کچھ دیر قبل ایک تقریر کے اندر اس بات کے واضح اشارے, بلکہ واضح طور پر یہ انہوں نے کہا کہ اگست 2023 میں وہ تمام جو اپنی حکومت ہے وہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے کر کے جائیں گے. انہوں نے گزشتہ 15 ماہ کے اندر حکومتی کارکردگی کا بھی احاطہ کیا کہ کس طرح پچھلے 4 سال کا ملبہ صاف کرتے کرتے 15 ماہ ان کو لگ گئے, اور کوشش یہی تھی کہ معیشت کو بحال کر کے ٹریک پہ لایا جا سکے. آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے حوالے سے انہوں نے وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری, آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ کس طرح ان کی کاوشوں سے آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوا, اور اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل کا تذکرہ بھی کیا جہاں ہم دیکھیں گے کہ سول عسکری قیادت کے اشتراک سے پاکستان میں توقعات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل بھی آئی ایم ایف پروگرام پہ روشنی ڈالی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ کوئی حلوہ یا کھیر نہیں ہے, یہ ایک بڑا کٹھن سفر ہوگا آگے اور مشکل ہے حکومت کے لیے یقینی طور پر. کیا کہا تھا انہوں نے, لیٹس ہیئر دس فرسٹ. آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی ہمارے لیے کوئی حلوہ اور کھیر نہیں ہے, یہ بلکہ ایک بڑا سخت پروگرام ہے جو کہ ہم نے مجبوراً اس کو اڈاپٹ کیا. پچھلی حکومت نے اپنے آخری ایام میں ریاست کو داؤ پہ لگایا اور سیاست کو بچانے کے لیے ایک انتہائی گمبھیر حرکت کی جس نے پاکستان کی معیشت کی چولیں ہلا دی. ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگایا اور ریاست کو بچایا. اور یہ بھی انہوں نے ساتھ میں اس خطاب میں کہا کہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے اپنی سیاست بچائی, خاص طور پہ آخری 1 سال میں, اور ریاست کو داؤ پہ لگایا, جبکہ موجودہ حکومت نے ریاست کو بچا کر سیاست کو داؤ پہ لگایا اور سخت اور مشکل فیصلے کیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف چین, ایک طرف سعودی عرب, قطر اور متحدہ عرب امارات پاکستان کی مدد کو اس وقت آئے جب پاکستان کو ان کی اشد ضرورت تھی, اور پاکستان کو اس بحران کے وقت میں مالی امداد یا لونز کی اس پر فوری طور پہ فراہمی کی, جس سے پاکستان آئی ایم ایف پروگرام بھی حاصل کر سکا. وہاں پر ایک بیرونی سازش بے نقاب ہوئی. یہ سازش اسرائیل اور دیگر دشمن ممالک کی طرف سے تھی, اور آہستہ آہستہ وہ گٹھ جوڑ بھی قوم کے سامنے آیا جو چیئرمین پی ٹی آئی اور ان تمام ممالک کا تھا. وہ نیکسس جو کہ زلمے خلیل زاد یا یو ایس کے جو کانگریس مین تھے ان کے پہلے بیانات سے کچھ واضح ہوا تھا, وہ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب کے بیان کے بعد اور واضح روشن ہو کر سامنے آ گیا. ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ دوست ممالک پاکستان کی مدد کرتے رہے, متحدہ عرب امارات کی طرف سے 1 ارب ڈالر موصول ہوئے جس کے بارے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے تصدیق بھی کی اور یہ بتایا کہ اس سے ہمارے ریزروز بڑھ چکے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو ذرا سناتے ہیں, لیٹس ہیئر دس. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں کنفرم ہوا ہے کہ ہمارے برادر ملک, دوست ملک متحدہ عرب امارات نے 1 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ جمع کروایا ہے, اور یہ فیڈرل ریزرو بینک جو کہ کلیئرنگ ہاؤس ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں رقم بھیج دی گئی ہے اور پاکستان اسٹیٹ بینک کو یہ کریڈٹ ہو چکا ہے. تو الحمدللہ اس سے ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں مزید 1 ارب ڈالر سے بہتری آئے گی. کل 2 ارب ڈالر سعودی عربیہ کے ڈپازٹ ہوئے تھے, آج یہ 1 ارب ڈالر ڈپازٹ ہو رہا ہے, اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں 2 دن میں 3 ارب ڈالر سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو سوال ابھی بھی یہی ہے کہ یہ جو 9 ماہ کا پروگرام ہے کیا اس سے پاکستان کے آئندہ کے جو روڈ میپ ہے الیکشنز کا اس پر کوئی اثر پڑ سکے گا, نہیں پڑ سکے گا؟
وقت پر ہوں گے انتخابات یا نہیں، بار بار یقین دہانیوں پر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگست میں وہ معاملات نگراں حکومت کے حوالے کر دیں گے، لیکن پھر بھی بہت سے سوالات زیر گردش ہیں۔ معاشی اور سیاسی بے چینی کچھ حد تک برقرار ہے، کیا اس پر کہتے ہیں مختلف تجزیہ نگار جو سیاست کو سمجھتے ہیں، سیاسی پنڈت، ان سے بھی سوال اٹھائیں گے۔ آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ وزیر اعظم کی طرف سے واضح اعلان کہ 12 اگست کو حکومت چھوڑ کے 14 اگست کو نگراں وزیر اعظم، پھر الیکشنز ہوں گے۔ پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے، کیوں ہے آخر کار؟ عبداللہ گل صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب استحکام پارٹی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مصطفیٰ بلوچ صاحب کراچی اسٹوڈیو پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، تینوں شخصیات کا۔ عبداللہ گل صاحب، کیوں ہے یہ کنفیوژن ابھی بھی کہ ہوں گے انتخابات یا نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کنفیوژن اس لیے ہے کیونکہ ملک جو ہے وہ اس کو ڈیلیبریٹلی ایک سیاسی عدم استحکام کی طرف ڈالا گیا۔ ملک کو ڈیلیبریٹلی ایک ایسی سیکیورٹی انوائرمنٹ دکھانے کی کوشش کی گئی، پوری دنیا میں جگہ کروائی گئی۔ آپ کے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ بڑے خطرناک تھے، اور آپ دیکھ لیں آج جو ملک کی سیکیورٹی صورتحال ہے کہ پہلے دشمن جب وہاں کامیاب نہیں ہوا ایک اندرونی طور پر خانہ جنگی کرانے کی جو مذموم کوشش تھی، اب اس نے کیا کیا کہ پاکستان آرمی کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ غضب خدا کا، آپ کے ایک ہفتے کے اندر 3 میجر افسران جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ آپ کا کل روپ کا کینٹونمنٹ کا جس طریقے سے واقعہ پیش آیا، جس بہادری سے ہمارے سپاہ نے جو ہے وہ مقابلہ کیا خود کچھ دھماکوں کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے تقریباً اس مہینے تقریباً 40-50 شہادتیں ہو گئی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے سیکیورٹی انوائرمنٹ کو سامنے صورتحال، اب پارا چنار کی بات دیکھ لیں کہ پارا چنار کے اندر کس طریقے سے بات کو سوشل میڈیا پہ ٹوسٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میرے خیال ہے وقت کی ضرورت ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو بہت مضبوطی سے ہارنس کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں، وسوسے، ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ اور جہاں عبداللہ صاحب، یہ 2-3 باتیں ہیں، آپ نے سیکیورٹی انوائرمنٹ کی بات کی جو کہ بالکل درست ہے، آپ نے 9 مئی کی بات کی جو ہوا ہم نے دیکھا وہ بھی بالکل درست ہے، لیکن الیکشنز سے ان چیزوں کا کس طرح سے تعلق ہے اور کیا اس وجہ سے الیکشنز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ یہ ذرا اس کا لنک بتائیے گا مجھے عبداللہ صاحب پلیز۔ جی میں اسی طرح سے بتا رہا، دیکھیں آئی ایم ایف نے جو قرضہ دیا ہے وہ 3، ایک موجودہ حکومت، پھر انٹرم، اور اس کے بعد پھر آنے والی۔ تو یا تو یہ ہے کہ اس حکومت کو توسیع کیا جائے تاکہ انٹرم حکومت یا اس سے آنے والی حکومت جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی پالیسیوں کے اندر خرابی آئے اور نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کی جو صورتحال ہے معاشی وہ مزید دگرگوں ہو جائے۔ ایک یہ اس کا ریزن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انٹرم سیٹ اپ آئے تو وہ پرولونگڈ ہو، لیکن انٹرم سیٹ اپ اگر پرولونگ آیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آئی ایم ایف اس کو بات کو مانے گا نہیں، تو یہ ایک ہچ ہے۔ لیکن تیسری جو بات ہے وہ ہے آپ کے الیکشنز کے اندر اس ٹائم پہ کسی بھی پارٹی نے، یہ ہمارے بہت سینئر دونوں دوست بیٹھے میں ہیں، لیکن کسی بھی پارٹی نے معاشی ایک جو ڈھانچہ ہے یا اس کی جو پالیسی ہے وہ انہوں نے سامنے نہیں لائے کہ یہ ملک کو معاشی بدحالی سے کیسے نکالا جائے گا۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک تازہ ہوا کا جھونکا دیا اور انشاءاللہ تعالی اس کی کنٹینیوٹی رہی تو بہتر ہوگا، لیکن جہاں تک تعلق ہے موجودہ صورتحال کا، اس کا سیکیورٹی انوائرمنٹ سے اس لیے تعلق ہے کہ ملک کے اندر اگر سیکیورٹی انوائرمنٹ نہیں ہوگی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اصلاحات کی بات ہوئی، انتخابی اصلاحات کی، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے ان کے تحفظات دور کر دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو ڈیجیٹل آپ کی مردم شماری ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ تو یہ سارے لانگ ٹرم پروسیس ہیں، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ جو سارا کنفیوژن ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر ہے، اور میرے خیال میں چند دنوں میں آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ بہت سے عوامل مل کر انتخابات کو آگے تاخیر دلوا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ ایک بات کی عبداللہ گل صاحب، میں صرف ایک سوال آپ سے کاؤنٹر پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو اگر نگراں سیٹ اپ کو اس وقت آگے بڑھا دیا جاتا ہے یا اس کو طویل کیا جاتا ہے تو اس پر آئی ایم ایف کو یا اس پر یو پی یونین یا دیگر مبصرین کو اختلاف ہو سکتا ہے یا سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر موجودہ حکومت کو بھی ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو کیا وہ آئینی طور پر یا اس پر عالمی برادری یا اداروں کو تحفظات نہیں ہوں گے عبداللہ گل صاحب؟ کیونکہ آپ کو ایک آئین کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے نا، آپ آئینی طور پر کر رہے ہیں، کوئی آپ غیر آئینی تو کام کر نہیں رہے، اس لیے یہ تو آپ کا رائٹ ہے۔
نہیں لیکن پھر موجودہ حکومت اور موجودہ وزیر اعظم نے تو ابھی کچھ دیر قبل 20 منٹ قبل انہوں نے پھر دوبارہ اعلان کیا کہ 12 اگست کو ختم اور 14 اگست سے نگراں وزیر اعظم آ جائیں گے. یہ ابھی انہوں نے 15 منٹ پہلے بھی جوڑنے کا ہے. ان کی بالکل انہوں نے درست بات کہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے ابھی جو صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر انہوں نے جس طریقے سے لیپ ٹاپ دینا شروع کیا یا اپنی کیمپین کو وہ چلا رہے ہیں, جگہ جگہ وزٹس کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اس سے ثابت یہی ہو رہا ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک سوچ ان کی پارٹی میں اور ایک سوچ جو ملک کے اندر اہم لوگ ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ سچویشن کے اندر اس ٹائم پہ ڈسکنٹینیوٹی کروانا بہت معاشی طور پر بھی خرابی لا سکتی ہے اور انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کو بھی تھریٹ دیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. صحیح. آپ مصطفیٰ صاحب آپ مجھے فرمائیے کہ آپ کی پارٹی تیار ہے انتخابات کے لیے, ان کا اس کا موقف پیپلز پارٹی کدھر کھڑی ہے اس پورے معاملے کو لے کر؟ ہماری پارٹی تو ڈے ون سے تیار ہے, بلکہ الیکشنز کی تیاری جو کینڈیڈیٹس کی وہ بھی 1 سال پہلے سے تیاری ہو چکی تھی کہ جو ممبرز سے جو اپلائی کرنا چاہ رہے تھے ان کے حوالے سے. لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا پی ڈی ایم اوور آل ہو, الیکشنز تو بالکل حل ہے اور الیکشنز ہی حل ہے. الیکشنز کرانا ایک سمجھ لیں کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, لوگ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں. لیکن آج جو کشمکش کی صورتحال ہے جس کی آپ ذکر کر رہے تھے بھی, وہ کیوں پیدا ہوئی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو ہم ایک دوراہے میں کھڑے ہیں کہ کیا 3 مہینے مزید ایکسٹینڈ ہو جائیں گے یا پہلے الیکشنز ہو جائیں گے یا بعد میں ہو جائیں گے. یہ ساری کرائسس شروع کرنے والا ایک واحد شخص ہے جس نے اپنی انا کی خاطر 2 صوبوں کو ارلی ڈیزولو کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کر دیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, جب تک ملک میں ایک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, جب تک ملک میں ایک اسٹیبلٹی پولیٹیکل نہیں ہوگی, آپ کے بیرونی جو دوست ہیں, جو الائز ہیں, جو آپ کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں, ان کے نظر میں بھی ایک طریقے سے انسٹیبلٹی نظر آئے گی. تو آپ اکنامکلی کیسے آپ اسٹیبل ہوں گے؟ آپ کی اکنامی جو ہے وہ آپ کی سیاسی استحکام پہ بالکل ریلائی کرتی ہے, اور اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا وہ بھی حکومت نے کر لیا, اور اس کے بعد اب یہ وزیر اعظم صاحب نے جو اشارہ بھی کیا الیکشنز کے حوالے سے, جو انہوں نے اناؤنس کر دیا, دیٹس اے ویری گڈ جیسچر, اور ڈیموکریٹکلی وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ان کے ساتھ ہے, اور ہم بالکل الیکشنز کے لیے بھی تیار ہیں. اور جس طرح آپ نے دیکھا کراچی میں بلدیاتی الیکشنز بھی ہوئے, اس پہ بھی ہم نے فرنٹ فٹ پہ آ کے ہم نے الیکشنز کنٹیسٹ کیے, نہ ہم میدان سے بھاگے, نہ ہم نے کوئی چیز کی, اور اس میں انشاءاللہ جو ہے جس طرح میں کامیابی ملی ہے انشاءاللہ میں جنرل الیکشنز میں بھی کامیابی ملی. تو یہ تو آپ تیار بھی ہیں, لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ خدشات ہیں اس وقت معاشی اور سیکیورٹی کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں ابھی خدشات؟ معاشی خدشات شاید اب اس طرح کے نہیں ہیں جو شاید 2-3 مہینے پہلے تھے. اب جس طرح آئی ایم ایف کی جو ایک جو ہمیں ٹیبل ٹاکس جو ان کے ساتھ ہوئی ہیں اس پہ جو اگریمنٹ ہو گئی ہے, اس سے اب ایٹ لیسٹ ڈیفالٹ کا جو خطرہ ایک جو ٹنگ رہا تھا وہ خطرہ اب ٹل گیا ہے. اب ایٹ لیسٹ ہم اتنے ریلیکٹنٹ نہیں ہوں گے اگلے الیکشن کے بعد, اور جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اس کے پاس بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوگا ٹو ڈیل وتھ آئی ایم ایف. صحیح. میں آپ کی طرف روکڑی صاحب آنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ پہلے تو بتائیں روکڑی صاحب, کیوں ابھی یہ ہے اس وقت تک ابھی اتنا کنفیوژن ہے کیوں؟ ابھی بھی بار بار وزیر صاحب کل بھی کہہ چکے ہیں, آج پھر انہوں نے کہا ہے, ڈیٹ دے رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گی حکومت. عبداللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ان کی اپریہنشن سے بالکل درست ہے عبداللہ گل صاحب کی جو کہہ رہے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس جو اوپینین دیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اور معاشی خدشات ہیں؟ روکڑی صاحب. سیفان جی, بات یہ ہے کہ اصولی طور کے اوپر اس گورنمنٹ کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے, ہر گورنمنٹ کو. نہ اس کو پہلے جانا چاہیے اور نہ اس کو اپنی مدت سے آگے آنا چاہیے, اور اپنی مدت کو پورا کرنا چاہیے. اسمبلیز کو گورنمنٹس بیچ میں آتی جاتی رہتی ہیں, کوئی بھی گورنمنٹ جیسے یہ پچھلی چلی گئی, یہ گورنمنٹ آ گئی, اصولی طور پر اسمبلیز کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. اب آتے ہیں ہم پریزنٹ سچویشن کے اوپر پاکستان کی. آج کے دن کو آپ دیکھ لیں, 9 مئی کو دیکھ لیں, پاکستان مخالف بیانات جو چل رہے ہیں ان کو دیکھ لیں. سوفر کے اسرائیل جیسا ملک فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بولنا شروع ہو گیا, ان کا وائی آر دے ڈوئنگ اٹ, اس کو دیکھ لیں. پھر یہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میں نہ ہوا تو ملک تباہ ہو جائے گا, واٹ از ہی اپ ٹو, اس کو دیکھ لیں. بلوچستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. تو مختلف حالات کے اندر پاکستان پھنسا ہوا ہے, اور ان سب سے اوپر جو ہے آپ کی جو اکانومی ہے جس کا بھار آپ کے اوپر آیا ہوا, اور آئی ایم ایف نے آپ کی جو ڈیل ہوئی ہے جو آپ کو تھوڑے سے سانس ملے ہیں جینے کے لیے, اس کو دیکھ لیں. پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ نے چائنا کے ساتھ اپنے روابط کو آگے لے کے جانا ہے. سی پیک کو شکر الحمدللہ آپ نے دوبارہ رینیو کیا اور کھڑا کر دیا, جو پچھلے 4 سال میں ردی کی ٹوکری میں ڈمپ ہو گیا تھا. آپ نے اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینا شروع کر دی, اور آپ نے اپنی قوم کو اکانومی کے لحاظ سے کھڑا کرنا ہے.
اب یہ تمام کرائسس جو ہے اس کو دیکھ کر تمام سٹیک ہولڈرز کو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا بڑا لیڈر ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے, چاہے وہ تمام لوگ ہیں, انہوں نے دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ یہ کام اس وقت کر سکتے ہیں, یا آپ کو 6 مہینے ڈیلے چاہیے, یا آپ کو سال ڈیلے چاہیے. کیا پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پاکستان کے اندر آ کر الیکشن لڑنے کی کیپیسٹی میں ہیں جس الیکشن کے اندر سے آپ آنا چاہتے ہیں؟ یہ تمام وہ چیزیں جو آن گراؤنڈ حقیقت ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں آئین کے اوپر. آئین آپ کو ان جیسے خاص حالات میں, جب آپ اس جیسے کرائسس میں ہو, آئین اجازت دیتا ہے آپ کو. آئین تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ کا بلدیاتی نظام, آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو پلر نمبر 1 ہے آؤٹ آف دا 3, پروونشل اسمبلی اینڈ دین دا ہائر اسمبلی, اس کو آپ نافذ کریں. آج تک ہم نے آئین کی اس شک کو کبھی ماننا تسلیم ہی نہیں کیا. ہمیں جو یعنی ایک ڈکٹیٹر کے دور میں جو چیز آپ کو بہترین سول یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا جو ہمیں ملا تھا, انفارچونیٹلی ہم نے آ کر, جو پولیٹیکل لوگ تھے, ہم نے آ کر اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈمپ کر دیا بیوروکریسی کے ساتھ مل کر, اور دوبارہ اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہی ہم نے ڈمپ کر دیا. آئین کو کاش ہم صحیح طریقے سے تمام ماننے والے بن جائیں. ہمیں جو سوٹ کرتا ہے, یا ہم کئی دفعہ لوگوں کو جو سنانا چاہتے ہیں, وہ چیز ہمارے لیے مجبوری ہوتی ہے پارٹیز کے لیے کہ ہم وہ کہتے ہیں. پارٹیز کی مجبوری ہوتی ہے. پارٹی کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتی کہ میں الیکشن میں نہیں جانا چاہتی ہوں. پارٹی ہمیشہ یہ کہے گی میں الیکشن میں جانا چاہتی ہوں. میرا یہ پوائنٹ میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی استحکام پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور آپ جس طرح پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ملک کے حالات شاید متعامل, جو میں انٹرپریٹ یہی کر رہا ہوں کہ متعامل نہیں ہو سکتا انتخابات کے لیے, تو دس از پارٹیز پوائنٹ آف ویو, خرم صاحب, ناٹ یور انڈیویجول پوائنٹ آف ویو جو آپ بتا رہے ہیں. ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جو بھی نیشنل پالیسی ہوگی اور جس میں بھی پاکستان کو استحکام ملے گا, ہم وہ عمل کریں گے. دوسری پارٹی وہ پالیسی کیا موجودہ اسمبلیز کی ایکسٹینشن ہے جس سے استحکام ملے گا, یا وہ نگراں سیٹ اپ کی ایکسٹینشن ہے, یا وہ الیکشنز ہیں؟ وہ کیا پالیسی ہے خرم صاحب ان 3 میں سے؟ دیکھیں جی, اگر میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں نا, میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں اور میں نے دوبارہ الیکشن میں آنا ہے, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری اپنی پارٹی کو ایکسٹینشن دی جائے اور یہ آگے لے کے جائیں. جو لوگ گورنمنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو اس وقت چاہے مصطفیٰ عبداللہ بلوچ ہمارے بھائی, یہ جو لوگ گورنمنٹ پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے تو پچھلا بھار اٹھا لیا. 4 سال کا جو سارا جو اس کا گن تھا, انہوں نے آ کے گورنمنٹ کے اندر آ کے بیٹھ کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی. اور تمام جو پریشر ہے لوگوں کا, لوگ نہیں سوچتے ہوتے, وہی لوگ جو اس وقت اس 4 سال کی گورنمنٹ سے پہلے جانے سے کچھ مہینے پہلے اپنی پارٹی کو گالیاں نکال رہے تھے اور گلے پڑ رہے تھے, وہی لوگ جیسے گورنمنٹ تبدیل ہوئی مظلوم ڈکلیئر کر کے ان لوگوں کے اوپر پریشر آ گیا. لوگوں کا پریشر تب ختم ہوگا جب آپ کی اکانومی اپ گریڈ ہوگی, نہیں تو ورنہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی, چاہے وہ IMF سے جتنا مرضی اچھا قرضہ لے لے, چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے. خرم صاحب, بیک ٹو دس کویسچن کہ پھر ان 3 آپشنز میں سے آپ کی پارٹی کس آپشن کے ساتھ جائے گی؟ موجودہ حکومت کی ایکسٹینشن, یعنی موجودہ اسمبلیز ایکسٹینڈ ہو ڈیو ٹو سیکیورٹی اینڈ اکنامک سچویشن, یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ایکسٹینشن, یا پھر جو تیسری بات کی الیکشنز ہو جائیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن؟ سر دیکھیں, ہم پرنسپلی جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ یہ جب پارٹیز اپنی گورنمنٹ ختم کریں, کوئی بھی انٹرم سیٹ اپ آئے, اب آپ اس کو کتنا لے کے جاتے ہیں حالات کے مطابق, چاہے 3 مہینے بعد الیکشن کرائیں, آپ سمجھتے ہیں ملک سٹیبل ہے, چاہے 6 مہینے بعد کرائیں, میکسیمم سال تک چلے جائیں. یہ میری ایک اپنی پولیٹیکل سوچ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے گھر کی اس وقت حالت یہ ہے, کیا میں اپنے بیٹے کی لیکن آپ نے اس پہ عبداللہ گل صاحب کا موقع سنا تھا ابھی, وہ کہتے ہیں اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں خرم صاحب, عالمی برادری کے یا کچھ اداروں کے, اگر ایکسٹینشن دی جاتی یہ جو عالمی برادری کے اعتراضات ہیں نا, اور ان اعتراضات کے پیچھے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کو کیا سوٹ کرتا ہے, اور ہم نے اپنے ملک کو سٹیبل کرنا ہے. آپ کو عالمی